महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी जोग्राफिया की किताब और इसी किताब से आज हम एक सबक पढ़ने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। सबक का नाम है हवा का दबाव। 7वीं जमात की जनरल साइंस की किताब के सबक नंबर 3 कुदरती वसाइल की खुसूसियात के तहत सफ़ा नंबर 16 पर आपने तजुर्बा किया होगा कि हवा में वज़न पाया जाता है। आइए जोग्राफियाई वजाहत को समझते चलें। इस तजर्बे से आप समझ गए होंगे कि हवा भरे हुए गुब्बारे का वो हिस्सा जिसमें हवा है नीचे की जानिब हो गया है। इसका मतलब ये है कि हवा वज़न रखती है। जिस शय का वज़न होता है उसका वज़न उसके नीचे रखी चीज़ पर पड़ता है। इस लिहाज से कुर्रे हवा में मौजूद हवा का दबाव सतह ज़मीन पर भी पड़ता है। कुर्रे ज़मीन पर हवा के इस दबाव की वजह से फ़ज़ा में आंधी, बारिश जैसी बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं। इसके कई अहम असबाब हैं। हवा का दबाव सतह ज़मीन पर हर जगह यकसां नहीं होता। हवा के दबाव में वक्त ब वक्त तब्दीलियाँ होती रहती हैं। मकाम की बुलंदी, हवा का दर्जे हरारत और आबी बुखारात का तनासुब हवा के दबाव पर असर अंदाज होने वाले अवामिल हैं। मकाम की बुलंदी और हवा का दबाव। सतह ज़मीन के करीब हवा में गर्दो गुबार, आबी बुखारात और कसीफ हवा वगैरह अवामिल का तनासुब ज़्यादा होता है, लेकिन बुलंदी के साथ साथ इनका तनासुब कम होता जाता है। सतह ज़मीन से जैसे जैसे बुलंदी पर जाएं वैसे वैसे हवा हल्की होती जाती है। इसलिए बुलंदी के साथ साथ हवा का दबाव कम होता जाता है। हवा का दर्जे हरारत और हवा का दबाव। दर्जे हरारत और हवा के दबाव का बहुत करीबी ताल्लुक है। जहाँ दर्जे हरारत ज़्यादा होता है वहाँ हवा का दबाव कम होता है। ज़्यादा दर्जे हरारत होने पर हवा गर्म होकर फैलती है और हल्की होती जाती है। ज़मीन के करीब की ये हवा आसमान में बुलंद होती है, इसलिए इस इलाके में हवा का दबाव कम हो जाता है। हवा का दर्जे हरारत और हवा का दबाव। दर्जे हरारत के पट्टों और हवा के दबाव के पट्टों का आपस में बड़ा
گہرا تعلق ہے، لیکن درجہ حرارت کے پٹوں کی عرض البلدی وسعت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ہوا کے دباؤ کے پٹوں کی وسعت کم ہوتی ہے۔ شکل 4.2 الف اور ب دیکھیے۔ مثلا منطقہ معتدلہ کی وسعت شمالی نصف کرے میں 23 درجے 30 منٹ سے 66 درجے 30 منٹ عرض البلد کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ ہے شکل 4.2 الف منطقے یعنی درجہ حرارت کے پٹے۔ اور یہ ہے شکل 4.2 ب زمین پر ہوا کے دباؤ کے پٹے اور سیاراتی ہوائیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 4 ہوا کا دباؤ۔ درجہ حرارت کی نامساوی تقسیم کا اثر ہوا کے دباؤ پر بھی پڑتا ہے، اسی لیے زمین پر خط استوا سے لے کر دونوں قطب کے درمیان افقی سمت میں ہوا کے کم زیادہ دباؤ کے پٹے وجود میں آتے ہیں۔ شکل 4.2 ب دیکھیے۔ پیارے بچوں، اب آپ کو شکل 4.2 الف اور ب کا مشاہدہ کر کے درج ذیل سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ قطبی ہوائیں کون سے دباؤ کے پٹوں سے منسلک ہیں اور یہ کون سے منطقے میں چلتی ہیں؟ اگلا سوال، منطقہ حارہ کے علاقوں میں ہوا کے کم دباؤ کے پٹے کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ منطقہ معتدلہ میں چلنے والی ہواؤں کا تعلق ہوا کے دباؤ کے کس پٹے سے ہے؟ سطح زمین پر ہوا کے دباؤ کے پٹے۔ زمین پر سورج سے حاصل ہونے والی تمازت غیر مساوی ہوتی ہے، اسی لیے خط استوا سے قطب شمالی اور قطب جنوبی کی جانب درجہ حرارت کی تقسیم غیر مساوی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اول حرارت کے منطقے تیار ہوتے ہیں۔ درجہ حرارت کے پٹوں کی وجہ سے زمین پر ہوا کے دباؤ کے پٹے وجود میں آتے ہیں۔ استوائی کم دباؤ کا پٹا۔ مکمل زمین کو مد نظر رکھیں تو صرف خط سرطان سے خط جدی کے درمیان سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں، اس لیے اس علاقے میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اور یہاں ہوا گرم ہو کر پھیلتی ہے اور ہلکی ہو کر آسمان کی جانب بلند ہوتی ہے۔ یہ عمل یہاں مسلسل جاری رہنے سے اس خطے کے درمیانی حصے یعنی
صفر درجے سے 5 درجے شمال اور جنوب عرض البلد کے درمیان ہوا کے کم دباؤ کا پٹا تیار ہوتا ہے۔ وسط عرض البلدی زیادہ دباؤ کے پٹے استوائی علاقوں سے بلند ہو کر اوپر پہنچنے والی گرم اور ہلکی ہوا زیادہ بلندی پر پہنچنے کے بعد قطبی علاقے کی طرف شمالی اور جنوبی سمت میں بہنے لگتی ہے، یعنی وہ خط استوا سے شمال اور جنوب کی جانب سرکنے لگتی ہے۔ بلندی پر کم درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے یہ ہوا سرد ہو کر بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ بھاری ہوا دونوں نصف کروں 25 درجے سے 35 درجے عرض البلدوں کے درمیان زمین کی سمت نیچے آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں شمالی اور جنوبی نصف کروں میں 25 درجے سے 35 درجے عرض البلدوں کے درمیان ہوا کے زیادہ دباؤ کے پٹے وجود میں آتے ہیں۔ یہ ہوائیں بالکل خشک ہوتی ہیں، اس لیے ان ہواؤں سے ان علاقوں میں بارش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں ریگستان وجود میں آئے ہیں۔ شکل 4.2